أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. ایکا والوں نے جھٹلایا رسولوں کو. اس سے پہلے 6 انبیاء کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں. یہ 7واں واقعہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا. حضرت شعیب علیہ السلام کو 2 قبیلوں کی طرف بھیجا گیا تھا. ایکا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تبوک کا پرانا نام ہے، اور شعیب علیہ السلام کا جو علاقہ تھا دعوت کا وہ بھی وہی ہے، مدین اور ایکا. یہ دونوں جگہ جو ہیں یہ شعیب علیہ السلام کی دعوت کے علاقے ہیں. 2 قبیلے تھے، 2 قبیلے انہی کی شاخیں ہیں یہ، یا ایک قبیلے کی 2 شاخیں، ایک مدین میں آباد ہوئی اور ایک ایکا میں آباد ہوئی. ان دونوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب ایکا کا ذکر کیا ہے تو یہ بات اشار نہیں فرمائی کہ ان کے بھائی کو بھیجا، اس لیے کہ مفسرین نے لکھا ہے شعیب علیہ السلام کا جو پیدائشی علاقہ ہے وہ مدین ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مدین کا ذکر کیا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشار فرمائی کہ ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، لیکن جب ایکا کا ذکر کیا تو وہاں پہ بھائی کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پہ جو ان کے آبا و اجداد کا علاقہ تھا وہ مدین ہی تھا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ قال لهم شعیب الا تتقون. جب شعیب علیہ السلام نے ایکا والوں سے یہ کہا کیا تم ڈرتے نہیں، یہاں میں بھائی کا لفظ استعمال نہیں ہوا. انی لکم رسول امین، وہی پہلی دلیل کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، اللہ پہ ایمان لاؤ اور میری رسالت تسلیم کرو. واطیعونی، اور میری اطاعت کرو.
وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، یہ دوسری دلیل ہے اپنے مخلص ہونے کی، بے لوث ہونے کی، کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اور پھر اب آگے اللہ تعالیٰ پہلے تو توحید کی یا ایمان کی دعوت دے دی شعیب علیہ السلام نے قوم کو، اس کے بعد وہی جو پہلے انبیاء کا معاملہ تھا کہ جو اس قوم کی کوئی خاص جرم تھا یا گناہ تھا، اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پیغمبر نے قوم کو ان کے گناہوں سے روکا۔ قوم شعیب کا جو گناہ تھا وہ ناپ تول میں کمی کرنا۔ ویسے وہ الفاظ جو ہیں وہ تو یہ ہیں، لیکن یہ ایک بڑا جامع تصور ہے ناپ تول میں کمی کرنے کا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اوف الکیلا ولا تکونوا من المخسرین، پیمانے پورے بھرو اور کسی کو چیز کم نہ دو۔ اب یہ ویسے تو الفاظ سے بھی یہی لگتا ہے کہ جب تجارت کا معاملہ ہو تو تجارت کے معاملے میں کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہ کرو، لیکن مفسرین نے اس کو بڑے جامع معنوں میں لیا ہے کہ کمی کرنا، کسی کے بھی حقوق میں کمی کرنا، وہ بھی ان معنوں میں آئے گا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بڑا واضح طور پہ فرمایا ہے ویل للمطففین، کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے دوسروں کے حقوق میں۔ اگرچہ وہ لفظ جو ہے تجارت کے لیے بھی ہے کہ تجارت کے معاملے میں جب تم دوسروں سے سودا کرو، تجارت وغیرہ کرو، تو دوسروں کو کم نہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم یہ دیا ہے ایماندار لوگوں کو کہ جب تم کوئی چیز تول کے دو دوسرے کو تو ترازو جو ہے وہ جھکتا رکھو۔ ترازو جھکتا رکھو کا مطلب یہ ہے کہ جس کو چیز تم نے دینی ہے اس کو تھوڑی زیادہ دو۔ یہ جو اسلام کی تعلیم ہے وہ یہ ہے، اور جو اس میں کمی کرنی یا اس میں ہیرا پھیری کرنی وہ جو ہے بڑا گناہ ہے، جسے روکا ہے۔ اور بار بار بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میزان جو ہے اس کو سیدھا رکھو، لا تطغوا فی المیزان، میزان میں ہیرا پھیری نہ کرو، میزان میں گڑبڑ نہ کرو، میزان میں سرکشی نہ کرو، میزان کو سیدھا رکھو۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کے حقوق ہیں نا۔ آپ مثال کے طور پہ یہ تجارت کا معاملہ ہو گیا کہ تجارت کے معاملے میں ماپ تول جو ہے وہ پورا کرو، لیکن اگر ایک آدمی ملازمت کر رہا ہے، اس نے کنٹریکٹ کیا ہے کسی کمپنی کے ساتھ، وہ اپنی تنخواہ پوری لیتا ہے لیکن کنٹریکٹ کے مطابق اپنا کام پورا نہیں کرتا، وہ بھی اس کے حکم میں آئے گا بین المطففین میں۔ اسی طرح باقی حقوق کا معاملہ ہے۔ باقی حقوق کے معاملے میں بھی آپ اپنی بیوی سے تو حقوق پورے لے رہے ہیں لیکن بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہے تو وہ بھی بین المطففین ہے۔ آپ اپنی اولاد سے تو حقوق پورے لیتے ہیں لیکن اولاد کے خود حقوق پورے نہیں کیے، وہ بھی بین المطففین ہے۔ اس لیے اس کا مفہوم جو ہے بڑا جامع ہے، اور اس میں اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے نا، شریعت اس کو روکنا چاہتی ہے۔ یہ جو سوچ ہے کہ دوسروں سے زیادہ اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم سونے کا کاروبار کرتے ہو تو سونا جو ہے وہ برابر لو دو۔ ایک آدمی کے پاس پرانا سونا ہے 10 گرام، ایک آدمی کے پاس نیا سونا ہے 10 گرام۔ سونے کے بدلے سونا اگر تم لینا چاہتے ہو تو 10 گرام کے برابر 10 گرام ہی بدلو۔ حالانکہ جو بظاہر نظر آنے والی بات ہے وہ تو یہ ہے جس کا پرانا سونا ہے اس کو 12 گرام دینا چاہیے یا 13 گرام دینا چاہیے تاکہ برابر ہو جائے معاملہ۔ لیکن حکم یہ ہے کہ سونا یا چاندی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی اگر تم ایک ہی جنس کی چیز بدلتے ہو دوسرے کے ساتھ، ایک ہی جنس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں لے کے آئے، کھجوریں بڑی اچھی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ کھجوریں کہاں سے لی ہیں؟
یا رسول اللہ میرے پاس وہ پرانی کھجوریں پڑی تھیں، میں نے وہ جا کے بازار میں اس کے بدلے یہ لیے. فرمایا سراسر سود ہے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ میرے پاس پرانی تھی، وہ میں نے 2 کلو دیں، اس کے بدلے میں یہ 1 کلو اچھی کھجور لے کے آیا ہوں. فرمایا کہ یہ سود ہے. اس لیے کہ جنس ایک ہی ہے کھجور کی. اگر کھجور کو کھجور کے بدلے لین دین کرنا ہے تو برابر کرنا پڑے گا. سونے کو سونے کے ساتھ بدلنا ہے تو خواہ پرانا ہے یا نیا ہے اس کو برابر بدلو. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اسی لیے آپ نے یہاں تجربہ کیا ہوگا، بازار میں آپ جاتے ہیں، آپ کے پاس پرانا سونا ہے تو وہ دکاندار کہے گا جی پرانا بیچ دو اور جتنے پیسے ملتے ہیں اس کا نیا خریدو. اصول یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے اسلام جو ہے نا وہ تھوڑا دے کے زیادہ لینے کی جو سوچ ہے وہ روکنا چاہتا ہے. تم سونا ہے نیا، زیور نیا ہے اور وہ ہے 10 گرام، اس کے بدلے میں تم اسی قیمت کا 12 یا 13 گرام پرانا لیتے ہو. اصولی طور پر تو ٹھیک ہے، وہ قیمت برابر ہو گئی، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں یہ حرام ہے. اگر سونے کے ساتھ سونا بدلنا ہے تو پھر اتنا ہی لو جتنا تم دے رہے ہو. اس لیے کہ شریعت جو ہے وہ جو زیادہ لینے والی سوچ ہے نا کہ میرا 10 گرام اور مجھے وصول ہو 13 گرام یا 14 گرام، شریعت اس کو روکنا چاہتی ہے. یہ جو پرافٹ والا ہے نا، یہ جو ہے نا اصول شریعت کے، یہ خاص طور پہ تجارت کے معاملے میں یہ بڑے باریک ہیں. یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، شاید حضرت عبد الرحمن بن عوف ہی تھے، کہنے لگے بھائی میرے پاس سونا ہے، کوئی لینا چاہتا ہے؟ کسی آدمی نے کہا جی ہاں میں لینا چاہتا ہوں. اچھا بھی کتنے کا ہے؟ اچھا یہ اتنے دینار کا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ سونا مجھے دے دو اور میرا جو خزانچی ہے وہ گیا ہوگا فلاں جگہ پہ، وہ آئے گا تو تمہیں دینار دے دے گا. حضرت عمر فرمایا یہ بات کرو. فرمایا کہ جب تمہارا خزانچی آ جائے نا تو اس وقت جو اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ تجربہ بھی ہوا ہے کہ دن کو ایک ریٹ ہوتا ہے ایک چیز کا، شام کو وہ ریٹ بدل جاتا ہے، باقی چند گھنٹوں میں بدل جاتا ہے. اور شریعت یہ نہیں چاہتی کہ جب خرید و فروخت کا معاملہ ہو تو کسی کو نقصان ہو، نہ تو بیچنے والے کو نقصان ہو نہ خریدنے والے کو نقصان ہو. شریعت دونوں کا فائدہ دیکھتی ہے، خریدنے والے کا بھی اور بیچنے والے کا بھی. اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر تم کوئی بھی چیز تبادلہ کرتے ہو، اگر وہ ہم جنس ہے تو پھر وہ برابر برابر ہونی چاہیے تاکہ زیادہ وصول کرنے کی سوچ پیدا نہ ہو. اور اس کا پھر متبادل یہ بتا دیا جو حضرت ابو ہریرہ کو بتایا تھا. فرمایا کہ نہیں ایسے نہ کرو، بلکہ تمہاری جو کھجور ہے نا پرانی، اس کو جا کے پہلے مارکیٹ میں بیچو، جتنے میں وہ بک جائے اس کے بعد اتنے پیسوں کی جتنی بڑی کھجور اچھی کھجور ملے وہ لے کے. یہاں تک احتیاط کی ہے اس معاملے میں شریعت نے کہ اگر ایک آدمی قرض لیتا ہے کسی سے، فرمایا کہ جب قرض وہ واپس لے رہا ہے اس قرض کے ساتھ گھاس کا ایک تنکا زیادہ لیتا ہے تو وہ بھی حرام ہے. قرض جو دیا ہوا ہے اس کے اوپر ایک حلالہ زائد لینا جو ہے وہ بھی سود ہے، گھاس کا ایک تنکا بھی نہ لے. اس لیے یہ بار بار قرآن مجید میں بڑی جگہ پہ، خاص طور پہ جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، اس کو یہ بات ارشاد فرمائی گئی، تاکید کی گئی کہ لین دین کے معاملے میں اپنے معاملات سیدھے رکھو. فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، لوگوں کو کم نہ دو. یہ وہی بات ہے کہ 10 گرام دے کے 12 یا 13 گرام لینا شریعت کی نگاہ میں یہ خسارے کا معاملہ ہے. یہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کا آپ نقصان کر رہے ہیں، خواہ وہ قیمت کے برابر ہی کیوں نہ. یہ ایک سوچ ہے، اور یہ سوچ جو ہے یہ پھر
صرف لین دین میں نہیں رہتی، یہ ہر معاملے میں پھر انسان حدیں پار کرتا ہے۔ جس کی سوچ یہ بن جائے نا کہ میں نے دوسروں سے لینا ہے اور دوسروں کو کم دینا ہے، وہ پھر ایک سوچ بن جاتی ہے جو معاشرے میں فساد پھیلاتی ہے۔ مجھے زیادہ ملنا چاہیے، دوسرا مرتا ہے مرے، جیتا ہے جیے، اس کا فائدہ ہوتا ہے ہو، نقصان ہوتا ہو، لیکن مجھے فائدہ ملنا چاہیے۔ یہ سوچ جو ہے نا، اس کو شریعت روکنا چاہتی ہے۔ اس لیے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کو خسارہ نہ دو، اپنے ماپ اور اپنے پیمانے اور اپنی سوچ جو ہے نا وہ سیدھی رکھو۔ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور ترازو جو ہے بالکل سیدھا رکھو۔ یہ سیدھا رکھنا جو ہے نا، یہ تو آخری حد ہے، ورنہ بات وہی ہے جو مطلوب ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ترازو کو جھکا کے دو۔ جو خیر کی بات ہے، برکت کی بات ہے۔ ویسے بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا ہر پیشے میں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ تو 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے کی ہے یا 8 گھنٹے کی ہے، لیکن اگر آپ اپنی خوشی کے ساتھ 8 کی بجائے 8.5 یا 8.25 گھنٹے دیتے ہیں تو آپ کا باس بھی خوش ہوگا، اور یہ یقینی بات ہے کہ آپ کے رزق حلال میں برکت زیادہ ہوگی بنسبت اس آدمی کے کہ جو پورا گن کے تول کے 8 گھنٹے پورے کرتا ہے نا، بس بھائی 8 گھنٹے ہو گئے، اس کے بعد میں کام نہیں کروں، بس اب کل ہوگا۔ یا اسی طرح اور بھی جتنے معاملات ہیں زندگی کے، جو آدمی اس اپنا تھوڑا سا اثار کرتا ہے، اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے دوسرے کے لیے، خواہ وہ کوئی بھی کاروبار ہو، اس میں عدل جو ہے وہ تو مطلوب ہے کہ برابر برابر کرو۔ جو تمہارا کنٹریکٹ ہے، جو شرائط طے کی ہے، وہ تو پوری کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اگر ان شرائط سے تم کچھ زیادہ کر دیتے ہو تو وہ ہے کہ جھکا ہوا تولو، اس میں خیر و برکت زیادہ آئے گی۔ اور شریعت یہی چاہتی ہے کہ دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ اثار کرو، اور یہ معاملہ ہر چیز میں ہے۔ آپ اگر شریعت نے میاں بیوی کے حقوق بتا دیے ہیں کہ شوہر کے حقوق یہ ہیں، بیوی کے حقوق یہ ہیں، اب اگر آپ ان حقوق کو سیدھے ترازو کے ساتھ تول کے لینا دینا چاہیں تو مصیبت بن جائے گی گھر میں۔ جب تک میاں اثار نہیں کرے گا، جب تک بیوی اثار نہیں کرے گی۔ کتنے انسان کی زندگی میں مراحل ایسے آتے ہیں کہ مرد مجبور ہو جاتا ہے حقوق ادا کرنے پہ، بیوی کو اثار نہ کرے گی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں جب بیوی جو ہے وہ معذور ہو جاتی ہے اپنے حقوق ادا کرنے سے۔ اگر مرد یہ کہے کہ نہیں میں تو پورا حقوق لینے ہیں، تم یہ کام کرو، کیوں نہیں کرتی، تو اس طرح معاملہ چلتا نہیں ہے۔ مرد کو بھی اثار کرنا پڑتا ہے، عورت کو بھی اثار کرنا پڑتا ہے، اور شریعت یہ ہر معاملے میں چاہتی ہے کہ دوسرے کا فائدہ دیکھو، دوسرے کا نقصان نہ کرو۔ اپنا اگر تھوڑا بہت نقصان ہو جاتا ہے تو وہ برداشت کر لو، دوسرے کا نقصان نہ کرو۔ لیکن یہ سوچ بنتی بڑی مصیبت سے ہے، بنتی نہیں ہے۔ یہ سوچ یہی بنتی ہے کہ میرا فائدہ ہونا چاہیے، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اب اگر تو اس حصے کو پچھلے مضمون کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کا بڑا واضح مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ میں نے صرف اپنا فائدہ دیکھنا ہے، دوسرے کا نقصان ہوتا تو ہوتا رہے، تو اس کے نتیجے میں پورے معاشرے میں فساد برپا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا، خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے ہر آدمی یہ چاہے گا کہ مجھے ملنا چاہیے بس۔ اب یہی اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو شریعت نے نظام دیا ہے نا، وہ اس میں بڑی خیر و برکت ہے کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے رہتے ہیں تو فساد برپا نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ یہ چیزیں روک لیں گے، زکوٰۃ روک لیں گے، صدقات روک لیں گے، دوسروں کو دینا انفاق فی سبیل اللہ روک لیں گے، تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور بالکل وہی بات یہاں بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کم دیں گے
اور تجارت میں ہیرا پھیری کریں گے اور تجارت میں دوسرے کو نقصان جو ہے اس کا خیال نہیں کریں گے، اس کو نقصان پہنچائیں گے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ہر آدمی جو ہے نا وہ چھینا جھپٹی کرے گا، لوٹ مار کرنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے مل جائے، میرا حق ہونا چاہیے، یہ میرا حق ہے، جیسے بھی ہو۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پورا معاشرہ جو ہے نا وہ برباد ہوگا، پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ ایک تو اس آیت کو اگر پچھلے مضمون کے ساتھ ملایا جائے تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے، لیکن مفسرین نے اس کا ایک اور پہلو سے بھی تفسیر کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نظام ہے، جو تعلیم انبیاء لے کے آتے ہیں، اس سے معاشرے میں خیر اور بھلائی آتی ہے، اور جب بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، بگاڑ حد سے زیادہ آگے گزر جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کا سلسلہ انبیاء بھیج دیتے ہیں، پھر وہ اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ کا جو دیا ہوا نظام ہے، اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہے، اس کے مطابق لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کا معاملات جو ہے سنوارتے ہیں، اور وہ خیر و بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب آہستہ آہستہ وقت گزرتا جاتا ہے، لوگوں میں کمزوریاں آتی جاتی ہیں، خرابیاں آتی جاتی ہیں، تو پھر وہ فساد ہے۔ جب خواہش نفس کے پیچھے لوگ لگنا شروع ہو جائیں تو وہ فساد ہے۔ اور جو انبیاء کا لایا ہوا نظام ہے، جب تک اس کی تعلیم پہ عمل ہوتا رہے تب تک خیر اور بھلائی ہے۔ بگاڑ پیدا ہوتا ہے جب انبیاء کی تعلیم سے انحراف کیا جائے، انبیاء کی تعلیم کو چھوڑ دیا جائے، اور اپنی مرضی، اپنی خواہشات اور اپنے بنائے ہوئے قوانین پہ انسان چلنا شروع کرے، تو پھر فساد، بگاڑ اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جب تک انبیاء کی لائی ہوئی تعلیم جو ہے اس کو لوگ فالو کرتے رہتے ہیں، تب تک خیر اور بھلائی رہتی ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ۔ بار بار وہی بات ہے کہ ڈرو اس ذات سے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلی نسلوں کو پیدا کیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ کفار مکہ یا قریش جو تھے یا مشرکین تھے، وہ بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے تھے کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، پیدائش میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس بات پہ سب اتفاق کرتے تھے یا مانتے تھے، اقرار کرتے تھے کہ پیدا کرنے والی ذات جو ہے اللہ ہے۔ اب یہ بار بار جو پیدائش کا حوالہ دیا گیا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تمہیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تمہارے آباء و اجداد کو، تمہاری پہلی نسلوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ اگر یہ فی الواقع یقین کر لے آدمی کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر حقوق اللہ کے ہی ہونے چاہیے نا۔ عبادت کے حقوق بھی اس کے ہیں، نظر نیاز کے حقوق بھی اس کے ہیں، منتیں ماننے بھی اس کے حقوق کے ہیں، اس کو مشکل کشا ماننا چاہیے، اس کو عادت روا ماننا چاہیے، وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے نا پیدائش تمہاری اللہ نے کی ہے، اس کے پیچھے کنسپٹ یہ ہے، توحید کا کنسپٹ ہے کہ جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو پھر اللہ ہی کا حق ہے کہ عبادت اس کی کرو، اللہ ہی کا حق ہے کہ مشکل کشا اس کو مانو، اللہ ہی کا حق ہے کہ حاجت روا اس کو مانو، اللہ ہی کا حق ہے کہ نظر نیاز اس کے نام کی دو۔ اب یہی ہے کہ بار بار اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں کسی اور نے پیدا کیا ہے جس کے تم حقوق ادا کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر تمہیں کہاں سے پھیر لگتا ہے کہ پیدا تو اللہ نے کیا، اور جا کے تم نظر نیاز دیتے ہو قبروں پہ اور مزاروں پہ اور درباروں پہ؟ یہ پھر کہاں سے تمہیں لگتا ہے؟ فرمایا کہ قالوا انما انت من المسحرین۔ اب یہ جواب ہے قوم کا، اور یہ معاملہ سارے انبیاء کے ساتھ ہے۔ مسحرین کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کسی نے جادو کر کے دیوانہ اور پاگل بنا دیا ہے۔ اور یہ بات پچھلے صورتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں ہی قوم نے یہ بھی کہی بات کہ شعیب جو باتیں تم کہتے ہو نا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ جس طرح تم تجارت چاہتے ہو کرنی، اس طرح تو پرافٹ ہوتا نہیں ہے۔
جو تم چاہتے ہو نا کہ برابر برابر کرو، تو یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ہم سود نہیں لیں گے تو ہمارا معیشت اور ہمارا ملک جو ہے وہ کیسے چلے گا؟ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ جو باتیں تم کہتے ہو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ 100 سے 200 250 نکال دیں گے 2.5 روپے تو بڑھے گا، زیادہ نہیں ہوگا۔ تم کہتے ہو نہیں بڑھے گا۔ یہ ہے معاملہ جو ہے نا بالکل ایمان والا ہے کہ اپنے پیسوں سے نکالو گے تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ لیکن انسان دیکھتا تو یہی ہے کہ اپنے پیسوں سے اگر 1000 روپے ہے اس سے 200 نکال دیے تو کم ہو گیا۔ یہی تو ہے متاع غرور کہ یہ دنیا جو ہے نا، انسان ان دنیا کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس دھوکے میں پڑتا ہے کہ جب میں 100 سے 200 دے دوں گا تو میرا خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ جبکہ شریعت کہتی ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا نقصان نہیں ہوا، تمہارا فائدہ ہوا۔ اور یہی بات شعیب علیہ السلام کی قوم کہتی تھی، یہ جو باتیں تم کرتے ہو نا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب 1000 سے 200 دے دیں گے تو تم کہتے ہو فائدہ ہوگا۔ فائدہ کیسے ہوا؟ نقصان ہوا۔ اس لیے سارے انبیاء کو یہی کہا قوموں نے کہ جو باتیں تم کرتے ہو یہ پاگلوں والی باتیں ہیں، یہ عقل مند والے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ بڑا ایک سخت امتحان ہے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے نا، اور ساتھ انسان کی خواہشات اور عقل اور آنکھ اور یہ سوچ کی طاقتیں دی ہوئی ہیں، یہ انسان کو الٹے راستے پہ لے جاتی ہیں۔ صرف ایک ایمان کی بات ہے جو سیدھے راستے پہ رکھتی ہے۔ یہ دیکھیں جو وحی کا ہے نا، یہ روشنی ہے وحی۔ اگر ہم وحی کی روشنی کے بغیر اپنی عقل استعمال کریں گے تو کل گمراہ کریں گے ہم۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک انسان تاریکی میں جا رہا ہے، یہ پتہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ سڑک ہے، لیکن یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ سڑک کے اینڈ پہ کیا ہے۔ جب تک انسان کے ہاتھ میں ٹارچ نہ ہو یا انسان کی روشنی نہ ہو، جب تک اندھیرے میں سفر کرنا ہے انسان کو ہلاک کرے گا۔ یہ وحی جو ہے یہ روشنی ہے بندے کے لیے زندگی کے سفر میں۔ جب تک انسان اس وحی کی روشنی کو استعمال نہ کرے انسان غلط راستے پہ چلا جائے گا، انسان گمراہ ہوگا۔ قوم نے وہی جواب دیا کہ تم پاگل ہو، ہم عقل مند ہیں۔ تم جو باتیں بتاتے ہو یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، یہ ہماری عقل میں نہیں آتی۔ وما انت الا بشر مثلنا، پھر وہی بات بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہیں باتیں۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فریب ہے یہ۔ انسان سارے برابر نہیں ہیں۔ خاص طور پہ انبیاء کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے رہے، اور نہیں جی نہیں یہ تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح سوتے جاگتے ہیں، ہماری طرح کے سارے معاملات ہیں ان کے۔ آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہی باتیں جو ہے نا جو کافروں نے انبیاء کے بارے میں کہیں، یہی بات بد نصیب مسلمان جو ہیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ بولی ہماری طرح کے تھے لوگ، تمہاری طرح کے لوگ تھے تو پھر ذرا دن کے 12 بجے سڑک پہ 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے دکھاؤ نا ننگے پاؤں۔ حضرت بلال تو سارا دن گرمیوں کے موسم میں سارا دن ریت پہ یا تپتی جو جگہ تھی اس پہ پڑے رہتے تھے۔ حضرت جو خبیب تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئلوں کے اوپر لیٹ جاتے تھے، چربی بجھاتی تھی کوئلوں کو۔ کیا وہ ہم جیسے ہیں؟ وہ سردار تھے بنو عبد الاشل کے، جن کا واقعہ آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، پہرا دے رہے تھے لشکر کا، تیر لگا، تیر کو پکڑ کے کھینچ دیا، پھر دوبارہ لگا، پھر کھینچ دیا، تیسرے تیر پہ ساتھی کو جگایا کہ اٹھو مجھے یہ زخم لگا۔ کیا وہ ہمارے جیسے آدمی تھے؟ اگر ہمارے جیسے آدمی تھے تو کہا کہ نکلو نا باہر جہاد کے لیے۔ خود کمروں میں بیٹھ کے قالینوں پہ اور صوفوں پہ اور اے سی میں بیٹھ کے تو باتیں کر دینی اور لیکچر دے لینا اور لوگوں کو گمراہ کر دینا بڑا آسان کام ہے۔ دنیا کا سب سے آسان کام جو ہے نا دوسروں کو بات کرنا اور نصیحت کرنا ہے۔ خود عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ کہہ دینا آسان ہے کہ ہم جیسے ہی تھے،
اپنا ایمان اور اپنا دین جو ہے اور اپنی عاقبت برباد نہ کریں یہ کہہ کے۔ صحابہ کرام ہم جیسے نہیں تھے، صحابہ کرام وہ تھے کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی ہوئی ہے، بار بار فرما دیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جو احد میں صحابہ کرام سے خطا ہوئی اس کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کا احتساب کیا، اور اللہ نے فرما دیا کہ ان کو سب کو میں نے معاف کر دیا۔ جو صحابی ہے ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر چکے اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کے بعد کون آدمی ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا؟ ہے کوئی آدمی ایسا؟ یا جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے؟ آج تو 1400 سال گزر گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار تابعین میں سے ہیں، امہات المومنین کے گھروں میں پرورش ہوئی۔ ام المومنین جو تھی ام سلمہ یا کوئی دوسری خاتون تھی ام المومنین، ان کا دودھ پیا انہوں نے، اور پھر ساری عمر دین کی دعوت دیتے ہوئے دین کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی۔ اور وہ روتے اس بات پہ تھے کہ اے حسن اگر اللہ نے تجھے جہنم میں ڈال دیا تو اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والے تو بڑے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہم جیسے میں کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہماری کیا پرواہ ہے اللہ کو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے پھر بھی اللہ ظالم نہیں ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی میں نہ پڑیں اور ایسی باتیں زبان سے نہ نکالیں جن کی وجہ سے اپنا ایمان برباد ہو جائے اور اپنی عاقبت جو ہے وہ برباد ہو جائے۔ صحابہ کرام کا جو ہے نا جو جیسا بھی معاملہ تھا، جو بھی تھے وہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی، میرے صحابہ کے بارے میں خاموشی اختیار کرو۔ یہاں تک فرمایا کہ میرے صحابہ کو میرے لیے معاف کرو، میرے لیے ان کے لیے کوئی بات نہ کرو۔ اس سے بڑی بات بھی ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد پھر جو کوئی آدمی اس سے زیادہ بے شرم اور بدتمیز اور ڈھیٹ آدمی کوئی نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے بعد بھی صحابہ کرام کو یہ کہے کہ یہ ہمارے ہی جیسے تھے، ان کے معاملات ہمارے ہی جیسے تھے، وہ بھی ہماری طرح حکومت کے لیے لڑتے جھگڑتے رہے۔ یہی کہتے ہو نا؟ یہ کہہ کے کافروں نے یا مشرک جو بھی تھے صحابہ کے زمانے کے، انہوں نے اپنا آپ برباد کیا، ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ صحابہ کرام کے بارے میں بہت احتیاط، ان کا جتنا بھی ادب اور احترام کیا جائے وہ کم ہے۔ خود صحابہ کرام میں سے ہی بعض صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کو نوح علیہ السلام کی زندگی مل جائے 950 سال اور وہ دین کی خدمت کرتے رہیں، پھر بھی وہ پیغمبر جو صحابہ کرام ہیں ان کے جو ایک غزوے میں ان کے پاؤں میں جو دھول پڑی تھی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے وہ۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، اور انہوں نے کہا کہ اے شعیب تو ہماری ہی طرح کا آدمی ہے، وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمیں لگتا یہ ہے کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بات یہ ہے کہ انسان کو حق اور باطل کی تمیز کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بات کرنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا کہہ رہا ہے۔ اگر بات سچی ہے اور بات کرنے والا ایک کوئی عام جھاڑو دینے والا آدمی ہی کیوں نہ ہو، آپ سے کتنے درجے کم تر کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات جو ہے وہ سچی ہے، بات وہ قرآن اور حدیث کی کر رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ وہ بات کرنے والا کون ہے۔ اسی وجہ سے گمراہ ہو گیا لوگ کہ تم ہمارے جیسے آدمی ہو،
اس لیے تم پیغمبر یا رسول نہیں ہو سکتے. تم جھوٹ بات کہہ رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اب آگے پھر وہی ہے، بڑی دلیری اور بڑی بہادری. اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ اس طرح کا معاملہ جب انسان ضد میں آ جاتا ہے، جب یہ مناظرے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگانے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر انسان اڑ جاتا ہے، ضد اختیار کرتا ہے، اور انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ انسان اپنے منہ سے کیا نکال رہا. قوموں نے یہی باتیں کی. یہ بات کہی قوم نے کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو پھر آسمان سے ہمارے اوپر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دو، ہمارے اوپر وہ عذاب لے آؤ جس کی بار بار تم دھمکی دیتے ہو کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمانوں سے کوئی ٹکڑے ہمارے اوپر گرا دو. إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم واقعی سچے ہو. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. پیغمبر نے جواب یہ دیا، بڑا اچھا جواب ہے اور بڑی اس میں نصیحت ہے، بڑا اس میں سبق ہے جو جواب دیا پیغمبر نے. فرمایا کہ ربی عالم، میرا رب خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. مطلب یہ ہے کہ یہ جو جزا اور سزا ہے نا، اس کا تعلق براہ راست اعمال سے ہے. جو کرتوتے تم کر رہے ہو، جو اعمال تم کر رہے ہو، اس کا عذاب جو ہے وہ کب آنا ہے، کتنا آنا ہے، کس کس پہ آنا ہے، اس کا انحصار تمہارے اعمال پہ ہے. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسا معاملہ اللہ کا ہوگا. اگر تم بات ماننے والے ہو، ایمان لانے والے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر تمہارے اعمال جو ہیں وہ نافرمانی والے ہیں، ایمان نہ لانے والے ہیں، تو پھر اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کب عذاب دینا ہے، کتنا عذاب دینا ہے، کس کس کو عذاب دینا ہے. عذاب کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. متاع ھذا الوعد ان کنتم صادقین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل یہ باتیں ساری کامن ہیں، مشترک ہیں، سب کے ساتھ یہی معاملہ. کفار مکہ کا بھی یہی تھا کہ متاع ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہ ہمارے اوپر عذاب آئے گا. قل انما العلم عند اللہ، فرمایا کہ اس کا علم تو میرے اللہ کو ہے کہ اللہ عذاب کب دینے کا. انما انا نذیر مبین، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں کہ نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا، اس کے وقت کا مجھے پتہ نہیں ہے. اور وہ وقت پھر اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا. بڑا عجیب یہ جو غزوہ بدر کا عذاب تھا نا، یہ فی الواقع بہت بڑا عذاب تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے نکلے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جو قافلہ آ رہا تھا شام سے، تجارتی قافلہ، اس کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے کہ وہ بہت سی تجارت کا مال لے کے آ رہا تھا. انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جتنا بھی مال ہم نے کمایا ہے یہ سارے کا سارا مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے پہ خرچ کرنا ہے، مدینے کو تباہ کرنے پہ خرچ کرنا ہے. اور وہ 200 صحابہ تھے یا جتنے بھی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے لے کے نکلے تھے کہ قافلے کو پکڑنا ہے. لیکن جب قافلہ نکل گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو مشیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ جتنے بھی آدمی ہیں تمہارے ساتھ، 2 گھوڑے ہیں اور چند اونٹ ہیں اور جتنا بھی اسلحہ ہے، بس اسی کے ساتھ ٹکرا جاؤ ان سے. خواہ وہ تھوڑے تھے یا زیادہ تھے، جیسے بھی تھے، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ تھوڑوں سے زیادہ کو عذاب اللہ نے دینا ہے. اور پھر وہ عذاب ایسا آیا، تھوڑے سے تھے، 313 تھے، مقابلے میں 1000 تھے، پورے اسلحے کے ساتھ تھے. اور عذاب اس طرح کا آیا کہ جب مکے میں خبر پہنچی تو ابو لہب جو ہے وہ خود نہیں گیا تھا، اپنی یہاں پہ آدمی کو بھیجا تھا. جب آدمی گیا خبر لے کے، اس کو کہنے لگا کہ آؤ میرے پاس آ کے مجھے بتاؤ کیا ہوا.
اسے آگے بتایا امیہ قتل ہو گیا، ابو جہل قتل ہو گیا، فلاں قتل ہو گیا، کہتے ہو پاگل ہو تم؟ ابو لہب کہنے لگا کہ یہ جو خبر لے کے آیا ہے نا، اس سے ذرا یہ پوچھو کہ وہ جو کعبے کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے آدمی وہ کون ہے؟ اس کا خیال تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا باتیں، فلاں قتل ہو گیا، فلاں قتل ہو گیا، فلاں قتل ہو گیا، یہ پاگل ہے۔ اور جب اس آدمی نے بتایا کہ وہ جو بیت اللہ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ تو فلاں آدمی ہے، تو پھر ابو لہب کی آنکھیں کھلی، کہنے لگا یہ تو عقل مند ہے، یہ تو جانتا ہے، اس کو تو پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی ہلاک ہو گئے سارے۔ کفار کو اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ ہمارے 70 سردار جو ہیں وہ اس طرح سے قتل ہو جائیں، اور پھر ان لوگوں کے ہاتھوں جو جنگ کے لیے نکلے نہیں۔ یہ تھا اللہ کا عذاب جو مانگتے تھے۔ ابو جہل نے بھی مانگا یہ عذاب، جب میدان جنگ میں تھا اس وقت بھی جا کے اس نے دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ اگر قطع رحمی ہم کرنے والے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب آئے۔ اگر یہ قطع، ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ قطع رحمی کرنے والا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، ماں کو بیٹے سے لڑا دیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، قطع رحمی یہ کر رہا ہے، ظلم یہ کر رہا ہے، ہم نہیں ظلم کر رہے۔ دعا اس نے کی غزوہ بدر سے پہلے کہ یا اللہ اگر قطع رحمی یہ کرتا ہے تو پھر اس پہ عذاب نازل کر، اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب نازل کر۔ اللہ نے پھر وہ عذاب نازل کر دیا۔ ایسے 70 سردار جتنے بھی تھے سارے کے سارے مارے گئے اور قیدی بھی ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ بھی لیا، اور ان کی ایک طرح سے کمر ٹوٹ گئی۔ وہ عذاب جو مانگتے تھے کہ اے محمد اگر تو سچا ہے، اگر تیرے اوپر ایمان نہ لانے سے عذاب آتا ہے تو عذاب لے آ ہمارے اوپر، وہ عذاب آ گیا پھر ان پہ۔ اس لیے شعیب علیہ السلام نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کا تعلق جو ہے تمہارے اعمال سے ہے۔ ایمان لاتے ہو تو بچ جاؤ گے، ایمان نہیں لاتے تو پھر میرا اللہ جانتا ہے، اور وہ جب فیصلہ کرے گا وہ خود فیصلہ کرے گا کہ کہاں عذاب بھیجنا ہے، کتنا عذاب بھیجنا ہے، کس کس پہ عذاب بھیجنا ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ تمہارے اعمال کے ساتھ ہے، اور میرا رب خوب جانتا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، اللہ تعالیٰ نے چھتری والا عذاب بھیج دیا ان کو۔ اب یہ چھتری والا عذاب کون سا تھا؟ جو مدین کے لوگ تھے ان کے بارے میں قرآن مجید میں وضاحت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زبردست زلزلے کے ساتھ اور ایک چیخ کے ساتھ ہلاک کر دیا مدین والوں کو۔ وہ بھی شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ لیکن یہ جو ایکا والے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں یا قرآن مجید میں یہ وضاحت تو نہیں ملتی، لیکن جو مفسرین نے لکھا ہے وہ ظاہر اسرائیلیات سے ایسی باتیں آتی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تردید کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے جو بستی تھی اس میں انتہائی شدت کی گرمی نازل ہوئی، انتہائی تپش ہوئی، پاؤں جو ہیں وہ جلنے لگے ان کے، اور بستی سے باہر انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جس سے بڑا ٹھنڈا موسم ہوگا اور اس سے بارش برسنے والی ہے، لہٰذا وہ تپش سے گرمی سے بچنے کے لیے باغی اس بادل کے نیچے جا کے ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں سکون ملے گا، راحت ملے گی، لیکن وہ بادل کیا تھا؟ اس بادل سے آگ برسی ان کے اوپر۔ یہ تھا یوم ذلہ، چھتری والا عذاب، صاحبان والا عذاب۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو عذاب تھا بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ وہ عذاب تو جب اللہ تعالیٰ کا آتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ انسان کی اپنی سوچنا چاہیے انسان کی کتنی ہمت ہے، یا انسان میں کتنی صلاحیت ہے، یا انسان کی برداشت کتنی ہے۔
انسان کی برداشت، انسان کا دان درد کرنے لگے وہ برداشت نہیں ہوتا، گردے میں درد آ جائے وہ برداشت نہیں ہوتی، انسان کی سانس لینے میں مشکل آ جائے، پھیپھڑے خراب ہو جائیں، انسان کی جو ہے وہ بن آتی ہے، جان پہ بن آتی ہے۔ اور کہاں اللہ کا عذاب، اس میں آگ بھی ہے اور پھر مستقل عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ پھر وہی بات ہے جو پہلے انبیاء کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وقت تھا، اس وقت کے لیے بھی یہی بات تھی کہ یہ جتنے بھی واقعات ہیں انبیاء کرام کے، ان میں تمہارے لیے سبق ہے، تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، ان میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ لیکن آگے اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ سبق حاصل کرنے والے، بات ماننے والے، ایمان لانے والے وہ ہمیشہ تھوڑے ہی رہے ہیں۔ بس بات اس کان سے سنی اور ادھر سے نکال دی، آگے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ پلے باندھنی چاہیے کہ یہ جو واقعات ہیں نا، یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان پہ عذاب جو ہے اس کا تعلق اس کے اعمال کے ساتھ ہے، قوموں کا معاملہ بھی ایسا ہے، افراد کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ افراد کے بھی گناہوں کی وجہ سے پکڑ آتی ہے اللہ کی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ، ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، بڑا عذاب آنے سے پہلے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب جو ہے وہ غالب بھی ہے، رحم والا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عذاب دیتے ہوئے کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو عذاب دیتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتے رہتے ہیں کہ انسان سنبھل جائے، انسان توبہ اور استغفار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء کے واقعات ارشاد فرمائے ہیں، اور پھر آگے وہ جو پہلا مضمون تھا ابتدا میں، وہی مضمون اللہ تعالیٰ آگے دوبارہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن جو ہے یہ نازل کردہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ نزل بالروح الامین، اور اس قرآن کو نازل کیا ہے روح الامین کے ذریعے۔ روح الامین سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ روح الامین لقب ہے حضرت جبرائیل کا، اور یہاں پہ امین کہنے سے مقصود یہ ہے کہ جو تم کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تصنیف کرتے ہیں، کسی سے سیکھتے ہیں، پھر آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں، فرمایا کہ اس کو لانے والا جو ہے وہ بھی امین ہے، اور جس پہ یہ نازل کیا جاتا ہے رسول، وہ بھی امین ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پہ خاص طور پہ سورہ واقعہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو قرآن ہے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ستاروں کی، فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ یہ جو ستارے ہیں ان کے جو گرنے کی جگہ ہیں ان کی قسم ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ ستاروں کی قسم جو ہے بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یہ قرآن جو ہے بڑی بلند پایہ کتاب ہے، بڑی عزت والی کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ یہ فی کتاب مکنون، یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یہ قرآن جو ہے کہاں پہ ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ چھپائی گئی ہے لوح محفوظ میں۔ یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ محفوظ ہے لوح محفوظ میں، جہاں پہ کسی کی دسترس نہیں ہے، کسی شیطان کی یا کسی فرشتے کی پہنچ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو چھپا رکھا ہے. یہ جواب ہے اس بات کا کہ اس قرآن میں مداخلت ہے یا کمی بیشی ہے یا خود اس کو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے پھر بتاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس بات کی تردید فرما رہے ہیں کہ قرآن جی جو ہے لوح محفوظ میں چھپا ہوا تھا. لا یمسہ الا المطہرون، اور جو پاک فرشتے ہیں وہی اس کے نزدیک جاتے ہیں، وہی اس کو چھوتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے نزدیک کوئی پھٹک نہیں سکتا. اور وہاں سے لوح محفوظ سے لینے کے بعد جب وہ آتا ہے قرآن جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر، تو راستے میں بھی اگر کوئی سن گن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ شہاب ثاقب جو ہے وہ مارا جاتا ہے. اس کی کسی کی ہمت نہیں ہے یا کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ جو قرآن لے کے آ رہا فرشتہ اس کے لانے میں یا اس کے آگے بتانے میں کوئی خلل پیدا کر سکے. تنزیل من رب العالمین، اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی مداخلت کر نہیں سکتا، نہ لانے میں اور نہ ہی آگے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے میں. علی قلبک لتکون من المنذرین، اور یہ قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا گیا ہے. علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے. قرآن محفوظ کرنے کی جگہ جو ہے وہ یہی دل ہے. من المنذرین، تاکہ تو خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ قرآن نازل کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ لوگوں کو خبردار کرنا ہے، متنبہ کرنا ہے کہ وقت آ گیا ہے، آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کرو. بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں مختلف جگہوں پہ اور مختلف طریقوں سے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ قبر کے لیے تیاری کرو، قبر کے لیے تیاری کرو، بڑا مشکل وقت ہے. فرمایا کہ اس سے زیادہ گھبراہٹ والا وقت میں نے نہیں دیکھا، اس سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ میں نے نہیں دیکھی. آپ انداز لگائیں کہ انسان اچھا بھلا کھلا کمرہ ہو، اس میں تاریکی ہو جائے تو گھبرا جاتا ہے انسان. اور جہاں پہ نہ انسان بھاگ سکتا ہے اور کتنی وہ تنگ جگہ ہے، جتنی انسان کی باڑی ہے بس اتنی ہی جگہ ہے، اس میں انسان کو جب اٹھا کے بٹھا دیا جائے اور اس سے فرشتے سوال جواب کرنے والے بھی انتہائی خوفناک فرشتے ہوں جن کو کبھی دیکھا نہ ہو ساری زندگی، وہاں پہ اچانک وہ سامنے آ جائیں، آ کے سوال جواب شروع کریں، تو انسان کی کیا حالت ہو. بار بار فرمایا کہ تیاری کرو اس وقت کے لیے، بڑی گھبراہٹ کی جگہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی گھبراہٹ کی جگہ ہے، اتنی گھبراہٹ کی جگہ ہے، اور میں تو عورت ہوں، بڑی کمزور دل کی ہوں، کیا بنے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کا جو عقیدہ توحید ہے نا وہ انسان کو وہاں محفوظ رکھے گا، وہ بچائے گا انسان. میرا رب صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کسی کی نہ نظر نیاز ہے، نہ کسی کی عبادت ہے، نہ کسی کے نام کا صدقہ ہے، نہ کسی کے نام کی خیرات ہے، بس صرف ایک اللہ ہے، وہی بچانے والا ہے. یہ عقیدہ توحید جو ہے دنیا میں بھی یہی کام آنے والا ہے، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی یہی بچانے والا ہے. اور وہ عقیدہ توحید جو ہے نا وہ جب تک انسان قرآن نہ پڑھے عقیدہ توحید صاف نہیں ہوتا. عقیدہ توحید صاف بنانے کے لیے قرآن کا پڑھنا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ان سے جو سبق لینا مطلوب ہے وہ سبق حاصل کریں ہم، تاکہ ہماری اپنی جو سوچ ہے اس میں ترجیح ہونی چاہیے ہر معاملے میں آخرت کی بھلائی جو ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے، اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کو بدلنے کی، دوسروں پہ تبصرے کرنے کی، دوسروں کے بارے میں پوچھنے کی، فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کیا بنے گا، فلاں کا عقیدہ ایسا ہے، فلاں کا عقیدہ ایسا ہے. انسان اپنی فکر کرے، انسان نے اپنا حساب کتاب دینا ہے، اپنے آپ میں تبدیلی لانی، یہ ہے مطلوب. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والحمد للہ رب العالمین. ایک تو یہ پچھلے درس میں ہم نے کتابیں تقسیم کی تھیں. اگر کسی صاحب کو کتاب نہ ملی ہو تو باہر عبد الرحمن سے کتاب لے سکتے ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ میں کچھ وقت کے لیے پاکستان جا رہا ہوں. انشاءاللہ بعد میں یہ درس جو ہے یہ چلتا رہے گا، اسی طرح انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اور درس ہو یا کوئی بھی دعوت کا کام ہو، دین کا کام ہو، اسلام کا کام ہو، اس کو کسی شخصیت کے ساتھ منسوب نہیں کر دینا چاہیے. ہاں جی یہ تو فلاں شخصیت جو ہے بس وہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں تو پھر نہیں. یہ سوچ جو ہے یہ غلط ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی نشست ہے، جو بھی مجلس ہے جس میں اللہ کے دین کا، قرآن کا، حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے شامل ہوتے ہیں اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں تلاش کرتے رہتے ہیں ایسی مجلسوں کو. گھر میں بیٹھ کے پڑھ لینا یا گھر ان مجلسوں سے علیحدہ ہو کے یہ ٹھیک ہے، وہ انسان علم حاصل کرتا ہے، لیکن جو خیر و برکت انسان دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو اسی وقت سے انسان کے لیے خیر و برکت کا جو ہے نزول شروع ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے کے لیے، نیکی سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں. ان کے لیے جو کائنات کی ہر چیز، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں اور بلوں کے اندر چیونٹیاں، وہ بھی دعائیں کرتی ہیں. یہ خیر و برکت گھر بیٹھے اصل نہیں ہوتی. جو مجلس میں ایک ماحول ہے نا، دیکھیں نا، وہ تو کتنی مثالیں ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں اور عظیم صحابی ہیں، اس درجے کے صحابی ہیں کہ باپ جو ہے وہ کافر، اتنا شدید مشرک تھا، اتنا شدید دشمنی رکھنے والا یہودی تھا، راہب تھا، اور اس کی بڑی دکان چلتی تھی مدینے میں. اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت، اتنی نفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، نفرت کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے کہ جس شہر میں محمد رہتا ہے میں اس شہر میں نہیں رہوں گا. لیکن بیٹا جو ہے اس کا ایمان دیکھیں. بیٹے کا ایمان یہ ہے کہ حضرت حنظلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باپ نے کچھ باتیں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں. حضرت حنظلہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں. اس درجے کا صحابی حضرت حنظلہ. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا، یا رسول اللہ منافق ہو گیا. کیا بات ہوئی؟ یا رسول اللہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، جب گھر جاتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جہاں پہ اجتماعی طور پہ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے اللہ کے دین حاصل کریں، علم حاصل کریں، قرآن سنیں، حدیث سنیں، اس مجلس کا جو ماحول ہے یا اس مجلس کے جو اثرات ہیں وہ گھر بیٹھے حاصل نہیں ہو سکتے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ حنظلہ یہ بات تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اگر تمہاری کیفیت جو ہے نا، فرمایا کہ یہ کیفیت جو ہے نا، جب تم دین کی مجلس میں بیٹھتے ہو تمہارے دل کی کیفیت اور ہوگی، جب گھر چلے جاؤ گے تمہارے دل کی کیفیت اور ہوگی. اور فرمایا کہ اگر تمہاری کیفیت وہی رہے جو تمہاری میری مجلس میں کیفیت رہتی ہے، تو فرمایا پھر تو فرشتے تمہارے ساتھ سلام کریں گلیوں میں آ کے. وہ کیفیت نہیں رہتی. اس لیے یہ جو مجلس ہے نا، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اور یہ تو جو صحابہ کرام تھے وہ خود اس بات کے خواہش مند رہتے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر جو صحابہ کرام ہیں ان میں سے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ان کے بارے میں کہ قیامت کے دن جب علماء کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو معاذ بن جبل سب سے آگے ہوگا، سب سے آگے ہوگا. اور معاذ بن جبل کا حال یہ تھا جب فوت ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں اس دنیا میں مال کمانے کی خواہش کے لیے کبھی نہیں زندہ رہا. میں تجارت کر لوں، میں کھیتی باڑی کر لوں، کھیتی باڑی کرنے کی تمنا نہیں ہے، تجارت کرنے کی تمنا نہیں ہے، ڈالر اور پیسے کمانے کی کوئی تمنا نہیں تھی.
یا اللہ میری دو تمنائیں تھیں. ایک تمنا تو یہ تھی کہ یا اللہ جہاں جس حلقے میں تیرا ذکر ہو، تیرا دین پڑھایا جا رہا ہو، قرآن حدیث کی بات ہو، میں تلاش کر کے ان حلقوں میں جاتا تھا، ان میں شمولیت کرتا تھا. اور دوسری بات یا اللہ کہ تیرا دین پھیلانے کے لیے میں زندہ تھا، تیرا دین پھیلانے کی تمنا تھی کہ یا اللہ جب تک میں زندہ رہوں تیرا دین پھیلاتا رہوں. بس یہ دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں نے زندگی کی تمنا کی، ورنہ مجھے زندگی کی کوئی تمنا نہیں. اس لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو واپس آؤں گا میں انشاءاللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حلقہ ختم ہو جائے یا یہ سلسلہ ترک کر دیا جائے. اس سلسلے کو جاری ساری رہنا چاہیے. یہ کسی شخصیت کے ساتھ یا کسی آدمی کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں ان کو منسوب نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، محبت اسی چیز سے ہے. اب میں تو خود یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو کتابیں ہیں تفہیم السنہ لوگ پسند کرتے ہیں، علماء پسند کرتے ہیں، لیکن میں سب کو یہ کہتا ہوں اس میں کوئی میری ذات کی بات نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. مجھ سے محبت نہیں ہے، یہ محبت ہے حدیث سے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ مجھ سے محبت نہیں ہے. اس لیے جیسے جو ہم شرکت کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے، قرآن اور حدیث کو سننے کی وجہ سے، اس کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے. لہٰذا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ حلقے جو ہیں اسی طرح قائم اور دائم رہیں تاکہ یہ سلسلہ جو ہے اجر و ثواب کا، نیکی کا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ سلسلہ جاری ساری رہے. آپ پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إن كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.